بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کے موضوع میں ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، اس میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور آج کے اس درس میں بھی حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے 2-3 باتیں اور عرض کرنی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ عن الخطا ہیں۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ عن الخطا ہیں، یعنی خطاؤں سے، غلطی سے محفوظ ہیں۔ اگر کبھی ان سے اس طرح کا کچھ معاملہ ہو بھی گیا، اور یقیناً کچھ نہ کچھ ہوا بھی ہے، تو صحابہ کرام کے حوالے سے اب ہمیں اپنی زبانوں کو ان سے ہر طرح محفوظ رکھنا ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے اپنی رضامندی کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ دوسری بات، ان سے اگر کچھ خطا ہوئی بھی ہے تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے اس دنیا کے اندر معافی مانگ لی ہے، اور ان کو اللہ جل مجدہ نے معاف کر دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں کہ اللہ جل مجدہ نے ان کو آخرت کے اندر سزا دینے سے محفوظ فرما لیا ہے۔ اب کوئی کچھ بھی کہہ لے، ان کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پاک کر دیا، اور اخروی اعتبار سے ان کو اللہ اب کچھ بھی نہیں کہے گا۔ دوسری بات، حدیث ایک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو سب کے لیے ہے، اللہ نہ کرے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم بھی توبہ کر لیں سچے دل سے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام اولاً تو محفوظ ہیں، لیکن اگر ان سے کچھ ہوا بھی ہے تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اور معافی جو صدق دل سے مانگ لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ ان کو معاف فرما دیں گے تو اخروی اعتبار سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ ان سے نہیں ہوگا، بات ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عادل ہیں، عدل والے ہیں۔ اب اگر کوئی اس بات پر آواز اٹھاتا ہے یا انگلی اٹھاتا ہے کہ صحابہ کرام سے یہ کچھ ہوا، تو میں نے عرض کر دیا کہ اولاً تو وہ محفوظ ہیں، لیکن اگر ان سے کچھ ہو بھی گیا ہے تو انہوں نے اس دنیا میں اللہ سے توبہ تائب ہو کر معافی مانگ لی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا تو ان کی عدالت کیا ہے؟ قابل احترام ہے، اور ان کی جو عدالت ہے یا ان کا عادل ہونا ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی وجہ سے صحابہ کرام کی عدالت ختم ہو گئی، جیسا کہ بعض لوگوں کا گندا نظریہ اور عقیدہ بہرحال موجود ہے، لیکن ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔
مشہور مورخ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا جو آپس میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف رہا، جیسے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، جس پر اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ اب ایسی صورت پر اس مشہور مورخ نے یہ بات کہی کہ ان دونوں کا آپس میں جو اختلاف، یہ اجتہادی اختلاف تھا، اور اجتہادی اختلاف میں کیا ہے کہ ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا تھا اور دوسرے کو حق پر نہیں سمجھتا تھا۔ ایک کہتا ہے کہ میرا جو طریقہ ہے یا میری جو بات ہے وہ درست ہے اور اس کی نہیں ہے، دوسرا یہ کہتا تھا کہ میں حق پر ہوں اور یہ حق پر نہیں ہے، تو دونوں اپنی اپنی جگہ حق پر۔ اور ایسے شخص کے بارے میں اور ایسے حاکم کے بارے میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ اگر حاکم کوئی فیصلہ کرے، اگر وہ صحیح نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے اجتہاد کر کے تو دگنا اجر، اور اگر وہ صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچتا تو پھر بھی اس کو سنگل اجر اللہ رب العالمین عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ان سے اگر کوئی اجتہادی خطا ہوئی ہے تو جو صحیح نتیجے پہ پہنچا اس کو دگنا اجر، اور جو صحیح نتیجے پہ نہ پہنچا اس کو سنگل اجر۔ لیکن کیا ہے، دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، ان کی نیتیں خالص ہیں، ان کی نیتوں پر کسی قسم کا کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کرتے ہیں تو اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں ان صحابہ کرام کے بارے میں۔ اور پیغمبر نے پھر کیا فرمایا اپنے صحابہ کرام کے بارے میں؟ اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو برا بلا مت کہنا۔ یہ اللہ کے حبیب نے کسی ایک صحابی، دو، تین، چار کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے کہا، اور نہ ہی آپ نے کسی کو اس بات سے خارج کیا کہ بھئی ان کے لیے یہ دعا ہے میری اور ان کے لیے نہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کی طرف سے جب ہر ایک کے ساتھ بلائی کا وعدہ ہے تو اللہ کے حبیب نے بھی فرمایا کہ میرے صحابہ کو میرے بعد برا بلا مت کہو، اور جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے کی، جس نے ان سے بغض رکھا تو میری وجہ سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے، اور جس کو اللہ پکڑ لے تو پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اپنے نگاہ، اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو خالص رکھنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہم السلام وہ برگزیدہ لوگوں کی جماعت ہے کہ جن کا انتخاب اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، کس کس کو نبی بنانا ہے اور کس کس کو رسول بنانا ہے، ان کا انتخاب اللہ رب العالمین نے خود کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مقام صحابیت پر پہنچانے کے لیے کس کو صحابی بنانا ہے، اس کا انتخاب بھی اللہ رب العالمین نے خود کیا ہے۔ اور یہی چیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے ان صحابہ کرام کو چنا، اللہ نے چنا ہے اپنے نبی کے لیے ان صحابہ کرام کو۔ معلوم کیا ہوا کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا، اسی طریقے سے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے صحابہ کرام کو بھی چنا ہے کہ یہ صحابی بنے گا۔ اب یہ نہیں کہ کھڑا ہو جائے، لہذا صحابی وہ اللہ کا انتخاب ہے، اور انبیاء علیہم السلام یہ بھی کیا ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے جس کو نبی بنانا چاہا نبی بنایا، اور رسول اللہ کے لیے صحابہ کو جو پسند فرمایا اس کو اللہ کے حبیب کے لیے صحابی بنا دیا۔
یہ عقائد کی باتیں ہوتی ہیں، ذرا بڑی باریک بینی سے ذرا سننی پڑتی ہیں اور سمجھنی پڑتی ہیں۔ تیسری اور اہم بات، جو شخص حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے، جو شخص صحابہ کرام میں حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے، نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ بعض ناعاقبت اندیش قسم کے لوگ اس طریقے سے بدزبانی کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کرتے ہیں۔ تو جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دیتا ہے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے الوہیت کا درجہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت علی کیا ہیں؟ خدا ہیں، نعوذ باللہ۔